عزت مآب قابل احترام محترمی و مکرمی صدر صاحب، اراکین درسگاہ اسلامی اسکول کمیٹی، ملک کا مستقبل سنوارنے والے روحانی ماں باپ، محترم اساتذہ کرام اور ان کی خوشبو سے معطر جنت کے پھول پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یوم اساتذہ کی مبارکبادی پیش کرتی ہوں۔ میرے ہاتھ میں جو قلم ہے استاد کی عطا ہے، میرے ہاتھ میں جو قلم ہے استاد کی عطا ہے، سدا خوش رہے اساتذہ یہ میری دعا ہے۔ استاد کی عظمت میں عظمت ہے زمانے کی، استاد کی عظمت میں عظمت ہے زمانے کی، علم نافع ضروری ہے یہ بات خدا نے کی۔ مدرسہ ایک باغ ہے اور اس کے مالی اساتذہ ہے۔ مدرسہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں زندگی کے آداب و اطوار سکھائے جاتے ہیں۔ استاد کی عظمت یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت معلما، یعنی میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر حسین سابقہ صدر جمہوریہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں دو آدمی ایسے ہیں جو بچوں سے مایوس نہیں ہوتے، ایک اس کی ماں ہے اور دوسرے شفیق استاد۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی بھر استاد کے گھر کی طرف پیر نہیں کیے۔ یہ تھا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ادب و احترام اپنے استاد کے لیے۔ مشہور فلسفی پیسٹلوزی کمرے جماعت میں جاتے ہی بچوں کو سلام کرتا تھا۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو بتاتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ ان بچوں میں کون بڑا فلسفی، کون بڑا آدمی یا معلم انسانیت بیٹھا ہوا ہے۔ شاید اس وقت ان کی تعظیم کے وقت میں زندہ نہ رہوں۔ بے شک استاد بادشاہ نہیں ہوتا مگر اپنے طلباء کو بادشاہ بنا سکتا ہے، وہ پتھر کو تراش کر ہیرا بنا سکتا ہے۔ وہ ایسی مبارک شخصیت ہے جس کے ہاتھوں میں ملک کا مستقبل ہوتا ہے۔ یہ رب کا فضل ہے کہ ہمیں اچھے استاد ملے ہیں جو آئندہ نسل کے معمار ہے۔ بارش نہ ہوگی تو فصل تیار نہیں ہوگی اور تعلیم و تربیت نہ ہو تو نسل تیار نہیں ہوگی۔ اللہ نے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کے لیے بنیادی طور پر دو لوگوں پر ذمہ داری ڈالی گئی، نمبر 1 والدین اور نمبر 2 اساتذہ۔ بچوں کی تربیت میں اثر انداز کرنے والے عوامل میں دوست اور معاشرہ بھی ہوتے ہیں۔ مشہور کہاوت ہے علم اساتذہ کی محبت سے بڑھتا ہے، جو اپنا علم کم علموں کو دیتے ہیں اور عالموں سے خود علم حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح علم محفوظ رہتا ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ لہذا علم والے دوست اور علمی و عملی صالح معاشرہ درکار ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے سب سے بڑا سخی تو اللہ ہے اور بندوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے علم حاصل کیا پھر پھیلایا، ایسا شخص قیامت کے روز پوری امت بن کر اٹھے گا۔ سخاوت روپیے پیسے کی نہیں ہوتی بلکہ اصل سخاوت تو ان لفظوں اور حرفوں کی ہوتی ہے جو بچوں کی زندگیاں سنوار دیتی ہے۔ استاد کا تعلق ایک بجلی کے تار کی مانند ہے جس کی وجہ سے اس کے دل و دماغ کی روشنی تیز ہوتی جاتی ہے، اس کی روح اور جذبات کو ایسی غذا ملتی ہے کہ وہ طلباء کے توانائی جذبات، شوخیہ، شرارتیوں کو ایک مثبت رخ دیتا ہے اور طلباء کی ہمہ ترقی کرتا ہے۔ کسی بھی شعبے میں اپنے خیالات و جذبات کا اظہار کرنے کا موقع نہیں ملتا اور یہ استاد کو ساری زندگی ملتا ہے۔ شخصیت کی نشو و نما کے لیے اظہار ضروری ہے۔ استاد دراصل اسباق نہیں پڑھاتا بلکہ زندگی کی کتاب پڑھاتا ہے۔ وہ دل کی بات دلوں میں بٹھاتا ہے، طلباء کے دماغ کی بتیوں کو روشن کرتا ہے، خود شناسی پیدا کرتا ہے اور خود احتسابی پیدا کرتا ہے، زندگی میں آگے بڑھنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ استاد خودی کو بلند کرنا سکھاتا ہے۔ استاد ایک ایسا سایہ دار درخت کی مانند ہے، استاد ایک ثمردار درخت کی مانند ہے۔ وہ طلباء کو ادب سکھاتا ہے، تہذیب و تمدن سکھاتا ہے۔ استاد شخصیت کی تعمیر کرتا ہے، طلباء میں علم کی جستجو پیدا کرتا ہے، وسعت دل، وسعت قلب کو جگاتا ہے۔ قرآن پڑھنا سکھاتا ہے، نمازوں کی ترغیب دلاتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دلوں میں پیدا کرتا ہے،
ملک سے محبت بھی سکھاتا ہے۔ اگر استاد نالائق بچے میں یہ یقین پیدا کر دے کہ وہ لائق ہو سکتا ہے تو بچے کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ ایک اچھے استاد کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کی معرفت رکھتا ہو، سچائی کا پیکر ہو، تدریس میں مہارت رکھتا ہو، اخلاص سے کام کرتا ہو اور دیانتداری سے بچوں کے سامنے ایک اعلیٰ نمونہ پیش کرتا ہو۔ استاد ہر روز صبح ایک علم کے سورج کی مانند نمودار ہوتا ہے اور شام علم کے چاند کے مانند سکون اور راحت اور آرام دیتا ہے۔ استاد خود موم کی طرح پگھلتا ہے اور طلباء کو روشنی دیتا ہے، اور وہ اپنی تدریسی مہارت سے پتھر دل کے شاگرد کو بھی موم بنا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور صفات عالیہ اپنے اندر پیدا کرے، کیونکہ معلم انسانیت اور محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو بچہ استاد کے ادب میں سر کو جھکا لیتا ہے، جو بچہ استاد کے ادب میں سر کو جھکا لیتا ہے، پھر وہ دنیا میں سر اٹھا کے جیتا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے استادوں کی ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔